ناظرین ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن نمبر 1. دس از ڈاکٹر احمد لائیو فرام دا کھڈا لائن آف ایسٹ پیلسٹائن. ایز یو کین سی کہ وار زون میں ہم انٹر ہو چکے. اور یہ دیکھیں یہ گلیوں کی حالت اسرائیل نے کیا کی ہے. اسرائیل نے ان گلیوں کی حالت بکھیڑ دی ہے. اور ای ایم پی ٹیکنالوجی اور الیکٹرو میگنیٹو پلس ٹیکنالوجی کا اتنا زیادہ یوز ہے غزہ پٹی کے اندر کہ میرا گمبل نہیں آپریٹ ہو پا رہا. بٹ لیٹ می ٹرائی اٹ آن اگین. اور یہ دیکھیں ناظرین یہ گلیوں کی حالت, یہ بمباری اس طرف بھی ہوئی ہے ناظرین. اینڈ the bombs went, the people say straight into this building. As you can see, the fire trucks are here and the missiles struck right from this behind, where you can see the guy removing everything from this guy. یہ قبر کھود رہا ہے یہ غزہ کے بچوں کی. دیکھیں میرا خیال تھوڑا اوور ہو گیا, اس حصے کو ہم کاٹ دیں گے. But anyway, this was technology demonstration number 1 and live with us will be later on in the program Mr. Naveed Bilawal from Pakistan. That's the current understanding of the situation. And Naveed sahab, welcome in the program. تو اگین ای ایم پی ہٹ ہوا, جمبل فریز ہو گیا ہے. بٹ لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے. تو کرنٹ اسٹیٹس سینیریو کیا چل رہا ہے اس ٹائم پاکستان میں ان کو ریلیشن ود گورنمنٹ, پی ٹی آئی, پروٹیسٹ, جلسہ؟ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا جی. اور اس جلسے کے لیے پورے پاکستان سے بہت سارے لوگ نکلے. لیکن صبح کے 9 بجے سے پہلے ہی عمران خان کے ساتھ اچانک ایک ملاقات کروائی گئی اعظم سواتی صاحب کی. اچھا. اور ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب بھی تھے. اور جو ایٹ لیسٹ ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے اعظم سواتی صاحب کس پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں اور یہ دوسرے صاحب؟ جی سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. آپ آگے چلیں, ان پڑھوں کو بھی پتہ ہے. جی آگے چلیں. تو بھائی آپ کو پتہ ہے؟ چلو پھر پتہ ہے, ان پڑھوں کو پتہ ہے. آگے چلیں. اعظم سواتی صاحب وہ شخص ہیں جو کہ بہت عرصے سے منظر عام سے غائب تھے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جب ان کو اٹھایا گیا اور ان کی ان صاحب کی کوئی جگہ سائی بھی ہوئی تھی. جی بس یہاں تک رہے مطلب بیوی کا نام اور مطلب سبجیکٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. بس اتنا کافی ہے کہ ان کی جگہ سائی ہوئی تھی. یہ ڈاکومنٹڈ ہے. ہاں ڈاکومنٹڈ ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈسکس اٹ. ویری گڈ. آگے چلیں. تو ان کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد مائنس عمر ایوب اس میں نہیں تھے. اور دو صاحبان جو ہیں یہ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر یہ میڈیا کے اوپر آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا جلسہ ہونا کہاں تھا؟ جلسہ ترنول میں ہونا تھا. اور یہ ترنول کیوں؟ جی ترنول کیوں؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں لیکن وائی ترنول؟ سوابی میں آخری جلسہ سوابی میں کر چکے ہیں. ہاں. اور ترنول میں اس لیے کہ اسلام آباد کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کو اجازت ہی نہیں دی جاتی. اسلام آباد کے اندر یہ جلسہ نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے اسلام آباد کے آؤٹ اسکرٹس میں اس کو. ہاں جی اس لیے کیا یہی وجہ تھی؟ ہاں یہی وجہ ہے. کبھی وہ رواد دین آئی وڈ سے اٹس اے بیڈ چوائس. آپ گورنمنٹ کی آنکھوں میں تیلا لگا رہے ہیں. وہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. کس کو اجازت نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اجازت نہیں ہے تو اسی جگہ کے باہر ہی لگا لو کہ جدھر اجازت نہیں ہے اس کے انٹری گیٹ پہ. ترنول سے تو موٹر وے بھی آتا ہے, جی ٹی روڈ بھی آتی ہے, پشاور کی ٹریفک آتی ہے اور اٹس along the way of پشاور. ہاں تو یہ جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ترنول میں جلسہ ہوگا تو عوام دور رہے گی تو پھر میری شاید حکومت کو کچھ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خیال یہ ہے کہ عوام اسلام آباد کے قریب رہے گی تو وہی والا حشر ہوگا جو پہلے ڈی چوک پہ ہوا تھا. مطلب میرا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈونٹ بی افینڈیڈ. نوید صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. بٹ آئی ایم اگینسٹ مائی, مطلب مجھے نہیں چاہیے, مجھے سکون چاہیے. کل میرا گیسٹ آ رہا تھا, اس کو فیض آباد میں 12 بجے وہ 9 بجے سے میرے گھر آتا. سکون چاہیے. Listen to me. جو گیسٹ آنا تھا 8 بجے پٹواری, میرے گھر 8 بجے گیسٹ آنے تھے. آپ مجھے لیبل کر رہے ہیں, ڈونٹ لیبل می. میں نے پہلے کہہ دیا تھا پولیٹکس کوئی تعلق نہیں اعظم سواتی صاحب کا. مجھے آپ سے پتہ چلا کہ ہی از فرام پی ٹی آئی. آئی ایم دیٹ illiterate in politics. میں ولاگ یہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر جو 9 بجے گیسٹ آنا تھا وہ 12 بجے بھی نہیں پہنچا, 3:30 بجے گھر پہنچا. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. کسی کو جلسہ کرنا ہے جو آپ پہاڑوں میں کرو. بالکل صحیح. ڈونٹ ڈو اٹ ان ترنول. مطلب گورنمنٹ تو کہہ رہی کہ آپ ترنول میں مطلب لیگلی تو آپ اسلام آباد میں نہیں کر سکتے, آپ ترنول میں. ڈونٹ ڈو اٹ ان ترنول. آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل ہے, میں اس کو بالکل ریسپیکٹ کرتا ہوں, ایڈمائر کرتا ہوں. جہاں پہ
آپ کمفرٹیبل ہو گورنمنٹ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ مطلب میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اسلام آباد میں میرا شناختی کارڈ بھی اسلام آباد کا ہے. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ان اسلام آباد بینگ ٹریٹڈ لائک اے ڈیمونسٹریشن ایریا. یا تو دارالخلافہ کو لے جائیں نا کہیں اور اس کو ڈیمونسٹریشن ایریا ڈکلیئر کر دیں تو پھر آپ کریں. مطلب ڈونٹ ڈو گو ان دیٹ ڈائریکشن ود می. I want my peace. Okay. That's all. آگے چلتے ہیں جی پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے. اس وقت پی ٹی آئی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. پہلے بھی تھی, وہ کبھی پارٹی ختم نہیں ہوئی, اور اس کے پہلے چیئرمین بھی زندہ ہے. تو پارٹی کی بات نہیں کر رہا. جنرلی ان کی جو میڈیا کوریج تھی یا ان کی جو گیدرنگز تھی وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں پورے پولیٹیکل سینیریو میں, وہ چاہے ترنول ہو یا چاہے کوئی, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. تو واٹس دی سچویشن ان دیر ان پاکستان کی, کیا کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ حالات دیکھیں, کل عمران خان صاحب کے پاس جب یہ لوگ گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں انتشار کا خدشہ ہے, اور ایک اور مذہبی جماعت, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو مبارک ثانی کیس تھا, مبارک ثانی کیس میں مبارک ثانی کیس کا ہلکا سا یہ ہے کہ پاکستان میں جو قادیانی ہیں ان کو کسی قسم کی مذہبی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے. نہیں, اس کو کوئی قانون کو چھیڑا ہے کسی نے ریسنٹلی؟ مجھے نہیں پتا. فائز عیسیٰ صاحب نے اس قانون کو تھوڑا سا فلیکسیبل کیا, اور انہوں نے کہا جی کیوں فلیکسیبل کیا گیا؟ فلیکسیبل ایسے کیا کہ انہوں نے کہا یہ اقلیتوں میں شمار ہوتی ہیں قادیانیت جو ہے, تو اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. حالانکہ جو پاکستان میں نہیں, لا کیا کہتا ہے ایز پر پریویس سچویشن؟ لا تو دیکھیں جی, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور جو ختم نبوت کا معاملہ ہے, جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس میں صرف قانون چلتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. تمام جو مذہبی اسٹریٹ آنسر اسٹریٹ آنسر سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنا تھا, انہوں نے ان کو پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. نوید صاحب, دس از ناٹ دیٹ بلاگ, یہ وہ بلاگ نہیں ہے. آج اپنے فیصلے کو غلط جو ہے نا قرار دے دیا ہے, اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس, یہ وہ بلاگ نہیں ہے نوید صاحب. دس از ناٹ دا پلیٹ فارم, سوری. یہ جو لا ہے پاکستان کا, وہ ابھی کی سچویشن سے پہلے کیا کہتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا کام ہے لا کو ایکسپلین کرنا. 1973 کا قانون ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو قادیانیت ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے یہی تو ایک بڑی نیکی کی تھی کہ قادیانیت کو کافر ڈکلیئر کیا تھا, اور یہ بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ باقی مذہبی جماعتوں کی طرح یا باقی عقائد کی طرح ان کو وہ آزادی بھی نہیں حاصل ہوگی. قادیانیت جو ہے چونکہ اسلام کے بدترین دشمن ہے, اس لیے ان کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ ان کو کوئی مذہبی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو دس از اے ویری کلوز اینڈڈ لا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, ابھی انہوں نے تھوڑا سا اس قانون کو فلیکسیبل کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں, چونکہ یہ اقلیت میں شمار ہوتی ہیں تو نہیں, تو پھر جو قانون کی ایکسپلینیشن آپ نے دی اس کے تھرو سے تو اقلیت میں اگر شمار ہوتی بھی ہیں تو دے ہیو اے اسپیشل اسٹیٹس, اور وہ اسپیشل اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ پریچ نہیں کر سکتے, شاید بالکل اپنی مسجد نہیں بنا سکتے, تو اٹس پریٹی سیلف ایکسپلینیٹری. تو پھر ایشو کیا ہے؟ لا کو اس طرح تو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. کورٹ کا کام لا کو فلیکسیبل کرنا نہیں ہے نوید صاحب. کورٹ نے کیا نا, دس از اگینسٹ, مطلب میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی کسی ڈس رسپیکٹ میں یا کچھ. ہماری کورٹ ہے, ہمارا لا ہے, لیکن جو مجھے بچپن میں اسکولوں میں سکھایا گیا وہ اسی وجہ سے آج فیصلہ ان کو واپس لینا پڑا. اچھا, فیصلہ واپس لے لیا, فیصلہ بھی واپس لے لیا, آگے چلیں. فیصلہ واپس لے لیا. تو اس معاملے کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی کہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے, اس لیے آپ اپنی پارٹی کو واپس جانے کا کہیں تاکہ پاکستان اسلام آباد میں ہم لوگ. سوال یہ ہے کہ آج بھی سسٹم کو عمران خان کی ضرورت پڑی نہیں. اچھا, یہ پی ٹی آئی اس معاملے پہ آ رہی ہے اسلام آباد اس کیس پہ. سر آپ کو لگتا ہے کوئی سیاست والے بھی نہیں پتا نا. ڈونٹ ڈو دیٹ. میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں انٹرنیشنل سینیریو میں پولیٹکس میں بات کرتا تھا, سمجھو آج آپ سے ادھر بات کروں لوکل کیا چل رہا ہے, لوکل سواری ریٹ کیا چل رہا ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تو اس لا کو چھیڑے جانے کی وجہ سے کیا پی ٹی آئی ترنول آ رہی تھی؟ پی ٹی آئی اس لا کو چھیڑے جانے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا تعلق یہ ہے, اس لیے آپ ذرا ارلی کوسچن کرتے ہیں. آپ ذرا پوری آپ ایکسپلین کہ موبائل میں چارجنگ. طرف مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنا تھا اس مبارک ثانی ایشو کے اوپر, قادیانی ایشو کے اوپر. دیٹ آئی انڈرسٹوڈ. مذہبی جماعتیں, اوکے. اور دوسری طرف اسی تاریخ کو عمران خان کا جلسہ تھا. اب اچھا, اور وینیو عمران خان کا ترنول تھا, اور ان کا لیکن جو نہیں ان کا سپریم کورٹ آنا تھا. میں سمجھ یہ جو تالاب میں کیچڑ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں نا بیٹھ کے تالاب کو گندا کیا جا رہا ہے. اس بلاک کو میں ادھر کروس کرتا ہوں ایز این آؤٹ سائڈر پاکستانی, کسی نے افینڈ ہونا ہے تو مجھے صاف بول دے کہ بھائی اپنا پاسپورٹ لو اور گیٹ آؤٹ آف ہیئر.
یہ زبان سمجھ میں آتی ہے. ادروائز اسلام آباد میں مجھے پیس چاہیے, اور مجھے جلسوں کی کسی بھی چیز کی جو قانون ہے قادیانیت کا, اس کی ایکسپلینیشن جو نوید صاحب نے دی, آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ, اس کو اپلائی کرنا ہے. سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے قانون کو ایکسپلین کرتے کرتے لوز کرنے کی, یا ریلیکس کرنے کی, یا لینینٹ کرنے کی. اس کو چھیڑنے کی اس کا کام ہے انویسٹیگیشن اور انتظامیہ کے معاملات کو فائنل شکل دینا. ٹھیک ہو گیا, دس از ناٹ یور تھنگ سپریم کورٹ. سیکنڈ بات, اسلام آباد کی جو بات ہے بھائی مجھے پیس چاہیے, دس از ناٹ اے ڈیمونسٹریشن ایریا فار یور پولیٹیکل اسٹرگل, گو آؤٹ آف سم ویئر. پھر اس کے بعد جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ کی اور پی ٹی آئی کی, تو میں اس حد تک بھی تیار ہوں کہ پی ٹی آئی ترنول کے قریب شریف کہیں کر لے, آگے پیچھے کر لے, لیکن ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پہ نہ کرے جس سے ملکی سلامتی کی طرف تو میں نہیں جاتا, بٹ جو جیوگرافیکلی حالات کافی ٹینس ہیں, تو آپ اس چیز سے گریز کریں. اور اتنے دو مسائل کو, مطلب میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے آگے آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل 0.01% معنی نہیں رکھتی, تو آپ اس دن اگر اس کے اندر شامل ہونے نہیں جا رہے تو آپ اپنے پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے اس دن جلسہ نہ رکھیں, آپ کسی اور دن رکھیں. اللہ حافظ, ملتے ہیں سبزی منڈی میں.